یروشلم، جہاں تین بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہودیت جیت رہی ہے۔ یروشلم اسرائیل فلسطین کے موجودہ تنازع کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخی واقعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 1047 قبل مسیح میں مشہور پرافٹ حضرت سلیمان علیہ السلام موجودہ دور کے علاقے فلسطین کے کنگ یا بادشاہ تھے اور ان کی سلطنت کو کنگڈم آف اسرائیل کہا جاتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کنگڈم کے کیپٹل یروشلم میں ایک ٹیمپل یا محل بنوایا۔ سلیمان علیہ السلام کے فالوور جو کہ جیوز یا یہودی کہلاتے تھے، اس ٹیمپل کو ماؤنٹ ٹیمپل یا حرم کے نام سے جانتے اور اس میں عبادت کرتے تھے۔ 586 قبل مسیح میں بابلین نے یروشلم کو اپنے قبضے میں لے کر حرم کو گرا دیا، جبکہ یہودیوں کو بابلین کا غلام ہونا پڑا۔ بعد میں پرشین نے یروشلم کو بابلین کے قبضے سے چھڑوایا اور حرم کو دوبارہ بنوایا۔ اس کے بعد رومن بادشاہت نے اس جگہ پر قبضہ کر کے اس حرم کو بھی تباہ کر دیا۔ ان اٹیکس کی وجہ سے حرم کو ماننے والے یعنی یہودی ان حملوں سے تنگ آ کر یورپ اور دوسرے علاقوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ یہودی وہیں یروشلم میں رہ جاتے ہیں اور انہی یہودیوں میں سے ایک فیملی میں جیزس یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ رومن امپائر کے دور میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر یروشلم میں پرافٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس پر یہودی ان کے سخت خلاف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جیزس غلط ہے، لیکن جیزس اپنی ٹیچنگ کی بدولت پبلک میں مشہور ہونے لگے۔ بہت سے لوگ ان کے ریلیجن کو فالو کرنے لگے۔ یہودیوں نے جب اپنی گرپ ڈھیلی پڑتی دیکھی تو انہوں نے کراس نما لکڑی پر جیزس کو باندھ کر ان کے بازو ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے اور آخر پہ یہودیوں نے جیزس کو بڑی بے رحمی سے مار دیا۔ رومن جو یروشلم میں قابض تھے، بعد میں ان کے ایک راجہ کانسٹنٹائن دی گریٹ نے 306 عیسوی میں آ کر عیسائیت قبول کر لی اور اس کے ساتھ کرسچینٹی کو سرکاری سطح پر پھیلانا سٹارٹ کر دیا، جس کی وجہ سے جلد ہی پورا روم عیسائی ریلیجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کو مارنے کی وجہ سے کرسچن کو یہودیوں سے پہلے ہی نفرت تھی۔ اب انہوں نے اپنی پاور کی بدولت یہودیوں پہ سختیاں شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہودی پورے روم سے ڈر کے بھاگے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ لیکن ان یہودیوں نے اپنی گزرتی نسلوں کے ساتھ یہ تہیہ کر رکھا کہ وہ ایک دن واپس اپنی ہولی لینڈ پہ ضرور جائیں گے۔ یروشلم میں جس جگہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا تھا، اس جگہ پر کانسٹنٹائن دی گریٹ نے حضرت عیسیٰ کی یاد میں چرچ آف دی ہولی سپلکر بنوایا۔ دلچسپ بات کہیں یا عجیب بات، عیسائیوں نے یہ چرچ یروشلم میں یہودیوں کے مقدس مقام حرم سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ بنوایا۔ 600 عیسوی میں جب مذہب اسلام کی شروعات ہوئی تو مسلم پہلے یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس جگہ کو قبلہ اول کہتے تھے، لیکن بعد میں مسلمانوں نے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دوسرا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر یعنی آسمانوں پر گئے تو وہ مکہ سے یروشلم پہنچے۔ انہوں نے جس جگہ نماز ادا کی وہاں بعد میں مسجد الاقصی بنی اور جس پتھر پر قدم رکھ کے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے اس پتھر کے اوپر قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف دی راک بنوایا گیا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ دراصل ان کے حرم کی جگہ جو پرافٹ سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا پر واقع ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبلہ اول کو اسلام کی تیسری مقدس جگہ قرار دیے جانے کے بعد مسلمان بھی اس جگہ کو بہت عزت سے دیکھتے ہیں۔ مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، جبکہ ان کے بالکل قریب واقع مغربی دیوار، ویسٹرن وال یا دیوار گریا یہودیوں کے نزدیک وہ مقدس مقام ہے جو کبھی ان کے حرم کا حصہ تھی اور وہ اس دیوار کے ساتھ لگ کے عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ اس جگہ سے صرف 2 کلومیٹر دور عیسائیوں کا چرچ آف دا ہولی سپلکر ہے۔ اس لحاظ سے یروشلم کو 3 مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور ان تینوں مذاہب کے بہت سارے اختلافات کی بنیاد بھی یہی شہر ہے۔ مسلمان بھی اس حرم والی جگہ کو حرم الشریف کہتے ہیں۔ 634 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یروشلم میں رومن کو شکست دے کر اسے فتح کر لیا جاتا ہے۔ بعد میں اس علاقے پر بنو امیہ، عباسی، سلجوق نے حکومتیں قائم کی۔ بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یہ علاقہ واپس کرسچن کے پاس بھی چلا گیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی اسے واپس مسلمانوں کے قبضے میں لے آئے۔ 1517 عیسوی تک یہ علاقہ مصری مملوکوں سے ہوتا ہوا ترکی کی خلافت عثمانیہ کے انڈر آ گیا اور پھر پہلی جنگ عظیم کے اینڈ تک یعنی کہ 1917 تک تقریباً 400 سال عثمانیوں کے پاس رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے شروع میں برٹشر نے چال چلتے ہوئے عربوں کو لالچ دی کہ اگر عرب ممالک ترکوں کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیں تو برطانیہ فلسطین کا آدھا حصہ عربوں کو دے گا۔ عرب اس آفر پر فوراً راضی ہو گئے۔
کچھ اس طرح کی آفر برٹشر نے یورپ میں رہنے والے امیر کبیر یہودیوں کو دی کہ اگر وہ اس جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیں تو وہ یہودیوں کو ان کے اپنے آبائی ملک اسرائیل میں واپس بھیجنے اور ایک یہودی ملک بنانے میں پوری مدد کرے گا اور اس کے ساتھ فلسطین پہ قبضہ بھی کر دے گا۔ برطانیہ نے اس طرح فرانس کو لالچ دے کر فلسطین کے مدعے پہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا۔ جنگ کے اینڈ پہ 1917 میں برطانیہ نے لالچی عربوں اور چلاک یہودیوں کی مدد سے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت پورے علاقے میں یہودی پوری آبادی کا صرف 6% تھے۔ اسی دوران یورپ اور دوسرے علاقوں سے یہودی ایک پلان کے تحت مہاجر کی حیثیت سے فلسطین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس صورتحال پر عرب جو پہلے لالچ میں آ کر خلافت عثمانیہ کو نکالنے میں پیش تھے کی آنکھیں کھلیں کہ فلسطین ان کے ملنے کے بجائے یہودیوں کو مل رہا ہے۔ اس پر کئی دفعہ دونوں مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے یہودیوں کو بڑے پیمانے پر مارنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سے یہودی فلسطین میں مہاجر کے روپ میں داخل ہو گئے۔ 8 جولائی 1948 کو برطانیہ فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر نکل جاتا ہے، جس کے بعد UN فیصلہ کرتا ہے کہ فلسطین کو ڈیوائیڈ کر کے اس کے 55% علاقے پہ یہودی اسٹیٹ اور 45% پہ عرب، جبکہ یروشلم کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دیا جائے۔ اس پر یہودی اپنے نئے دیس کا نام پرافٹ سلیمان علیہ السلام کی ریاست اسرائیل کے نام پہ رکھتے ہیں۔ لیکن نہ صرف فلسطینی مسلمان بلکہ نیبرنگ عرب کنٹریز بھی اس فیصلے سے متفق نہ تھے، اور دوسرے ہی دن ایجپٹ، سعودیہ، عراق، یمن، اردن، سیریا سب مل کر اسرائیل پر اٹیک کر دیتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر سب عرب شکست کھا جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ جنگ سے پہلے اور جنگ سے بعد کی صورتحال آپ اس میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فلسطینیوں کا جو علاقہ تھا اس میں ویسٹ بینک کو اردن اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، جبکہ غزہ کے علاقے کو مصر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ میں ایک دفعہ پھر اسرائیل آگے بڑھتے ہوئے نہ صرف فلسطینی علاقوں ویسٹ بینک اور غزہ بلکہ ایجپٹ کے سینائی ایریے پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ 1973 میں تیسری عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کا پلڑا کچھ اس طرح سے بھاری رہا کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے میں کچھ حد تک کامیاب رہے۔ اس کے بعد کچھ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے لگتے ہیں اور ایجپٹ پہلا ملک ہوتا ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل آہستہ آہستہ فلسطینی علاقوں میں اپنی بستیاں بناتے ہوئے فلسطین کے کافی اندر تک چلا جاتا ہے، اور فلسطینی ہجرت کرتے کرتے فلسطین میں اکثریت سے اقلیت میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس وقت اسرائیل میپ میں دکھائے گئے علاقوں تک پہنچ چکا ہے۔ اب فلسطینیوں کی حالت زار یہ ہے کہ وہ اگر اسرائیل کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اسرائیل تب بھی تیزی سے فلسطینی علاقوں میں نئی بستیاں بناتا جا رہا ہے، اور اگر فلسطینی مزاحمت کرتے ہیں تو اسرائیل شدت پسندی کا بہانہ بنا کر فلسطینی علاقوں پر حملہ کر کے اسے مکمل اپنے قبضے میں لے رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات پہنچانا ہے، تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گراں گزرے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات پہنچانا ہے، تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گراں گزرے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔